2023 کا سروے تھا اس کے مطابق 219 یعنی کہ $219 بلین کا جو مارکیٹ سائز تھا اتنا بزنس کیا سوشل میڈیا نے صرف. اور 2024 میں جو سروے آ رہا ہے اس کے مطابق $251 بلین کی جو ہے یہ مزید ریونیو جنریٹ کرے گی، مطلب بلین ڈالرز میں جا رہا ہے. تو جو انفلیشن کا دور ہے اسپیشلی اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو بہت سے لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سوشل میڈیا کو ہماری یوتھ کے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ اگر اتنا بڑے ایک ہیوج لیول پہ ریونیو جنریٹ کری ہے گھر بیٹھ کے، اس پہ بہت یوتھ ہوگی، ویمن ہوگی، اس پہ پروڈکٹیولی کام کر سکتے ہیں، تو اس پہ آپ بتائیں کہ کیا ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے اور اس کو رائٹ وے میں وہ کس طرح سے جو ہے وہ گریب کر کے اپنا ریونیو جو ہے وہ اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو فگرز دیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو یہ ایک الارمنگ فگرز ہیں ان سینس آف انڈرسٹینڈنگ. اگر کوئی انسان اس چیز کو سمجھے کہ بات وہی ہے کہ نائف جو ہے وہ بیسکلی فروٹ کاٹنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اور کسی کو ہارم کرنے کے لیے، کسی کو نقصان دینے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. سوشل میڈیا از اے سیم. اگر بڑے بڑے بینک جو ہیں وہ اپنی کاسٹ کو سیو کرنے کے لیے اپنی بڑی بڑی برانچز جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں اور وہ آن لائن انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی پروسیسنگ جو ہے، اپنی ڈاکیومنٹیشن جو ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ اوپننگ، اپنے کریڈٹ کارڈ اوپننگ جو ہے وہ سارے آن لائن کریں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے، آپ کو برانچ میں آنا بھی نہ پڑے، اور آپ کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ بڑی بڑی برانچز کے امپلائیز کی بڑی بڑی جو سیلریز ہوتی ہیں اس سے ہم اپنے کاسٹ بھی بچائیں اور آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچائیں. اس پیسے کو ہم نیوٹرلائز کریں گے اپنی سروس کو، اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو امپروو کرنے میں، ان کی کوالٹی، ان کو آن ٹائم کرنے میں، بہتر کرنے میں لگائیں گے. تو ڈیفینیٹلی جو یوتھ ہے اس کو اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک انسان جس کو کہتے ہیں نا جڑے کار بکے اور باہر بھی بکے، بیسیکلی ایک پنجابی میں مثال دی جاتی ہے کہ جو گھر میں کام کے نہیں ہوتے وہ باہر بھی کام کے نہیں ہوتے. تو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر اتنی سہولتوں کے اندر اگر آپ پیسے نہیں کما سکتے تو دوسرے ملک جا کر بھی آپ کو وہ چیلنجز ہی رہیں گے. وہاں پر بھی کوئی لائف جو ہے وہ اتنی ایزی نہیں ہے، بیکاز ایز ٹو می، میرا تقریباً 12-13 سال کا اوورسیز ایکسپیرینس ہے، تو آئی کین ایزیلی سے کہ وہاں کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی ہوتی. یو ہیو ٹو اسٹرگل، یو ہیو ٹو give your 200 time best efforts to get what you want for yourself and for your family. ہاں یہ کسی حد تک بات بہتر ہے کہ وہاں پہ کچھ انسانی حقوق جو ہیں وہ ذرا بہتر طریقے سے ملتے ہیں، وہاں پہ سوشلائز جو سوسائٹیز ہیں وہ تھوڑی بہتر ہیں. آپ کو آپ کی انسانیت کو، آپ کو ایز اے انسان جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے رسپیکٹ دی جائے گی. بٹ وہ رسپیکٹ آپ اپنے ملک میں اپنی جگہ پہ بھی کما سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے. You can earn this one. So yes, the question is کہ اگر سمجھا جائے تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ بیسکلی آپ کو گلوبلائز کر رہا ہے. صرف گلوبلائز انٹرٹین ہونے کے لیے نہیں کر رہا، گلوبلائز کر رہا ہے کہ آپ جو ہے اس سے اپنے اچھے پیسے، اپنا اچھا فیوچر بنا سکیں. جی سر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر میں بھی اپنا 100% دے رہی ہوں اور دوسرا بھی اپنا 100% دے رہا ہے تو اس میں اور مجھ میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو مجھے اچھا بننے کے لیے یا اوپر آنے کے لیے اپنا 200% دینا ہے. تو ہماری یوتھ کے لیے ضروری ہے جاننا کہ آپ چاہے انٹرنیٹ یوز کریں، سوشل میڈیا یوز کریں، مگر اس کو دیکھیں کہ آپ کیا چیز کنزیوم کر رہے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا میں ایک چیز ہے کنزیوم کرنا، ایک چیز ہے کریٹ کرنا. جو بندہ کنزیوم کر رہا ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور کس طرح کی کنٹینٹ کو کنزیوم کر رہا ہے، اس سے اس کی لائف، مینٹل ہیلتھ پہ بھی جو ہے اثر پڑتا ہے اور فزیکل ہیلتھ پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو اگر آپ کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں تو پلیز میک شیور کہ آپ اچھا کنٹینٹ کنزیوم کریں تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، آپ کی ایکسپونینشیل گروتھ ہو، آپ کو چیزیں سیکھنے کو ملیں. یوٹیوب از دا بگیسٹ سورس، ایون فری سورس ہے جہاں سے ہر چیز ہر بندہ سیکھ سکتا ہے. آپ کو انفارمیشن لینی ہے کسی بھی طرح کی چیز، آپ فیمیل ہیں، مہندی لگانا سیکھنا چاہتی ہیں، سلائی سیکھنا چاہتی ہیں، اگر کوئی یوتھ ہے اپنی کمپیوٹر کی پڑھائی کرنا چاہ رہا ہے تو ہر طرح کی ایجوکیشن یوٹیوب پر موجود ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمیں صرف سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا بلکہ اس سے پیسے بھی کمانے ہیں، تو ارننگ پلیٹ فارمس بہت سارے ہیں، مگر کون سا اوتھینٹک ہے اور کون سا پلیٹ فارم اسکیم کر رہا ہے، کیونکہ بیلنس، جس طرح سے میں نے کہا کہ کوئی چیز پروفٹ دے رہی ہے تو وہاں پر لاس بھی موجود ہے. تو لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ کون سا پلیٹ فارم اوتھینٹک ہے اور کون سا پلیٹ فارم اسکیمنگ ہے؟ اچھا، سوشل میڈیا کے اندر وی کانٹ سے کہ پلیٹ فارم جو ہے وہ میٹر ان سینس
सोशल मीडिया इज अ टूल, पहली चीज समझने वाली ये है। दूसरी चीज ये है कि प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म उनके लिए सूटेबल है, कौन सा प्लेटफॉर्म उनकी इंडस्ट्री के लिए है। बिकॉज जैसे कल और परसों हमारी ई कॉमर्स के ऊपर बात हुई, तो मैंने ई कॉमर्स के अंदर एग्जांपल्स दी थी कि अगर एक इंसान अपनी सर्विसेज बेचना चाहता है तो अमेजॉन भले ही दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन अमेजॉन उसकी सर्विसेज के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां पर वो जाकर अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज सेल नहीं कर सकता, उसको जाना पड़ेगा फाइवर की तरफ। और अगर कोई इंसान जो है वो बेसिकली पेन को सेल करना चाहता है या कोई और प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो उसकी प्रोडक्ट भले से जितनी अच्छी हो, गोल्ड ही क्यों ना हो, वो फाइवर के ऊपर या OLX के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को, सॉरी फाइवर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को, OLX तो एक क्लासिफाइड वेबसाइट है, उसके ऊपर तो जाहिर बात है शायद प्रोडक्ट सेल हो ही जाए, लेकिन सर्विसेज प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होगी। उसकी प्रोडक्ट सेल होगी तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दराज हो गया, OLX हो गया, इवन अली बाबा हो गया, तो वो उसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही सेल होंगी। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म का तयन है वो उसी इंसान को करना पड़ेगा कि उसकी इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है, उस इंडस्ट्री का टारगेट क्या है, उस इंडस्ट्री के अंदर कौन से लोग यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई इंसान टीचर है और वो टीचिंग करना चाहता है, तो उसको अपनी ऑडियंस जो है वो अमेजोन के ऊपर नहीं ढूंढनी चाहिए, बिकॉज अमेजोन के ऊपर लोग जो है वो टीचिंग सीखने के लिए नहीं आते। उसको एक्सप्लोर करना चाहिए फेसबुक के पेजेस को, फेसबुक के ग्रुप्स को, और वो यूट्यूब के ऊपर अपना जो है वो कोई चैनल बना सकता है, या वो अपना चैनल जो है कोई टिकटॉक के ऊपर बना सकता है। तो प्लेटफॉर्म्स वेरी करते हैं आपकी नीड के ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैं समझता हूँ इक्वली बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर कोई ये कहे कि मैं टिकटॉक के ऊपर जो है वो मुझे बेनिफिट नहीं है, मुझे सिर्फ यूट्यूब पे बेनिफिट है, तो इट्स रॉन्ग अप्रोच। आपका बेनिफिट, आपकी ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं और टिकटॉक के ऊपर भी हो सकती है। आपको अगर अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को पिच करना है, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है, तो मेक श्योर कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म इनिशियल स्टेज के ऊपर मिस मत करो, सारे प्लेटफॉर्म का इक्वली इस्तेमाल करो। फिर जब आपको रिस्पॉन्स आए तो फिर आप उसको एनालाइज करो। लेट्स सपोज आप एनालाइज करते हो कि आपको 40% ऑडियंस जो है वो यूट्यूब से मिल रही है, 5% ऑडियंस टिकटॉक से मिल रही है, 15% जो है वो इंस्टाग्राम से मिल रही है, 20% लिंक्डइन से मिल रही है, और सिर्फ और 10% जो है वो फेसबुक से मिल रही है। तो इस जब 100% एनालिसिस करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी मेजर ऑडियंस जो है वो यूट्यूब से आ रही है, तो देन यू हैव टू डू कि आप बाकी 4 को इग्नोर ना करें, बस उसके अंदर अपनी प्रेफरेंस जो है, अपनी प्रायोरिटीज जो है वो थोड़ी कम कर दें, अपना ज्यादा फोकस जो है वो एक प्लेटफॉर्म को दे दें कि जहां से आपको ज्यादा ऑडियंस आ रही है। दैट्स हाउ यू स्टार्ट ग्रोइंग। और उसके बाद आपका जो सेकंड फेज आएगा वो ग्रोथ के वाइज होगा, और उस ग्रोथ के अंदर आपके पास जो है वो अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को इनहेंस करने का मौका मिल जाएगा। जी सर, इधर आपने पिच और मार्केटिंग की बात की, तो एक और वर्ड जो है वो मेरे माइंड में आया, वो है अटेंशन। जो इस वक्त कह लें कि सोशल मीडिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है अटेंशन। जिसको जितनी अटेंशन मिलती है वो उतने ज़्यादा जो है वो पैसे बनाता है। लेट्स सपोज हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं अगर, तो स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, हॉकी होगी, क्रिकेट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अटेंशन है ना वो क्रिकेट को मिलती है। और वो अगर इंडिया पाकिस्तान का हो तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो उसमें प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अटेंशन कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब वगैरह, और उसमें भी अगर हम मजीद प्रिसाइज करें तो शॉर्ट्स और रील्स को मिलती है। क्योंकि जो लोग हैं ना वो कहीं न कहीं लेज़ी हो गए, उनको शॉर्ट टर्म पर, उसमें रील्स में भी ना वो 1 मिनट से स्टार्ट होती हैं, लेकिन अटेंशन सबसे ज़्यादा 15 सेकंड वाले को, 10 सेकंड वाले को मिलती है। लेकिन उसमें आपको नहीं लगता कहीं न कहीं अवेयरनेस और नॉलेज जो है वो लैक कर रही है? बस लोग एक छोटा-सा कोई भी मीम बना के उसको स्टार्ट कर देते हैं, या कोई भी ट्रेंड फॉलो करने शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मेजर लोग हैं, कंपनीज़ हैं जिन्होंने प्रोडक्ट सेलिंग करनी है या एडवर्टाइज़मेंट करनी है, या कोई भी जिस तरह से आप बता रहे थे अभी कि टीचर्स ने कुछ करना है, तो उनको तो एक वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहिए, उनको एक प्रॉपर अवेयरनेस चाहिए, जिस तरह से अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं।
ہوپ فلی یہ 40 to 50 منٹس کی ہوتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہم کور کرتے ہیں. لیکن جو ہماری جنریشن ہے وہ بہت شارٹ کٹس کے پیچھے چلی گئی ہے، تو وہ اس میں نا بہت شارٹ چیزیں ان کو چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا اس میں اویئرنیس اور نالج لیک کر رہی ہے؟ تو اٹینشن کے ساتھ ساتھ اویئرنیس اور نالج ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور آپ نے بڑا ڈیٹیل سے پوچھا ہے. اس کے اندر آپ نے 2 ایگزامپلس دیے ہیں، میں اس کو سیگریگیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے والوں کو، آڈینس جو دیکھ رہی ہے ان کو اور جو بعد میں اس کو دیکھیں گے ان کو ضرور سمجھ آ سکے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کمرشل پرپز کے لیے یوز کی جاتی ہیں، جیسے کرکٹ کی آپ نے ایگزامپل دی. تو کرکٹ جو ہے وہ بیسکلی اس کو سب کانٹیننٹ نے اور بیسکلی یورپ نے جو ہے وہ بیسکلی اس کو بڑا پروجیکٹ کیا اور اس کے اندر تقریباً پچھلے 100 سال کی مارکیٹنگ اس کے پیچھے ہے. اس کے پیچھے بہت سارے ادر انٹرسٹ جو ہیں وہ شامل ہیں جو بیسکلی پروجیکٹ کیے گئے، اس کے اندر ان پٹ دی گئی اور اس کو یوز کیا گیا ایز اے کمرشلائز طریقے سے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو VVIPs ہوتے ہیں جس کے اندر بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، ان کو فری جو ہے وہ انٹریز دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ایک پورا میکنزم بنایا جاتا ہے، پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے کمرشل کے لیے. تو وہ ایک بہت بڑی انڈسٹریز ہیں. تو یہاں پر جو ہم جس چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم جس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا جو نیو لوگ ہیں جو ابھی اپنی کیریئر کو سٹارٹ کر رہے ہیں 2024 میں، یا جنہوں نے ابھی 2023 2022 میں اپنے کیریئر کو سٹارٹ کیا ہے، ان لوگوں کو اپنے آپ کو اتنی بڑی انڈسٹری سے کمپیئر کرنا یا اپنی سوچ کو اتنے بڑے لیول کے اوپر لے کر جا کر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک اوشن میں ڈراپ کی طرح ہے. یہ ڈراپ جو ہے ایگزسٹ تو کرے گا اوشن میں، بٹ اٹ کانٹ میک اینی ڈفرنس. تو یہاں پہ ان کو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ یس ان کی جو آڈینس ہے وہ بنتے بنتے بنے گی، بٹ یاد رکھیے گا آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں کہ یا تو آپ اس ڈراپ کو اوشن سے نکال لیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اگر اس کو اوشن میں رہنے دیں گے تو وہ ایٹ لیسٹ اوشن کا حصہ ضرور رہے گا. تو یہاں پر آپ کا یا جو سننے والے ہیں ان کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اٹینشن گریب کریں. OQP only quality people and quality people if you have less. اگر آپ کی آڈینس جو ہے وہ بھلے سے 500 لوگوں کی ہے، بٹ یو ہیو پیور آڈینس who wants to listen to you because you make impact on their life and you create value in their life. تو یہ 2 چیزیں اگر آپ کر رہے ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ 5 ملین آڈینس یا ویورشپ جو کرکٹ کے اوپر آ رہی ہے آپ ان سے بھاری ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی اور ان کی زندگیاں بہتر کر رہے ہو. تو یہاں پر اس طرح سے اگر آپ اس کو لے کے چلیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسری چیز جو آپ کی بات تھی، دوسرا پورشن آپ کے سوال کا یہ تھا کہ یس لوگوں کا جو آئی بال اسپیم ہے، مطلب یہ جو لوگ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں اس کا جو میکسیمم اسپیم ہے وہ 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ 1 منٹ کی ویڈیو کو لوگ بڑے اطمینان سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن 15 منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ ان پہ بھاری گزرتی ہے. تو یہاں پر یاد رکھیے گا جو لوگ اپنے کیریئر سے سیریس نہیں ہیں، یس انٹرٹینمنٹ کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی چیز اگر ان کو انٹرٹین نہیں کر رہی تو اس کو اسکرال کر دینا ہی بہتر ہے، بیکاز اگر اس کا آپ کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا ہے ایک چیز کے اندر تو آپ اس کو دیکھ کر کیا کرو گے. تو اٹس فائن. بٹ اگر کوئی چیز آپ کی لرننگ وائز، آپ کی امپروومنٹ وائز آپ کی زندگی میں ویلیو کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کو 2 گھنٹے بیٹھ کے بھی سنیں گے. بیکاز میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کے اوپر لوگوں کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں. تو اگر کوئی چیز ان کی زندگی میں ویلیو کریٹ کر رہی ہے تو وہ بھلے 3 گھنٹے کا سیشن ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے. لیکن اگر کوئی چیز ان کی زندگی میں ویلیو ایڈ نہیں کر رہی تو وہ پھر اس کو اگنور کریں گے، اس سے ان کو بوریت ہوگی. دین اینڈ لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ ان دس کہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، کانٹینٹ کریشن جو ہے اٹس ناٹ واٹ یو وانٹ ٹو شو پیپل، اٹس واٹ پیپل وانٹ ٹو سی ان یور سیلف. تو یہاں پر جو کانٹینٹ کریٹر ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، ان کو اپنی وش لسٹ پوری نہیں کرنی، ان کو لوگوں کی نیڈ کو سمجھنا ہے کہ لوگ کس چیز کو ویلیو کر رہے ہیں، لوگ کس چیز کو سننا چاہ رہے ہیں. تو جب آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کرو گے، جب آپ اپنی ویڈیوز کے اندر کانٹینٹ کے اندر یہ چیزیں دکھانا شروع ہو جاؤ گے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کا جو
آئی بال اسپیم ہے یا لوگ جو جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھے گا اور لوگ جو ہیں بالکل ڈیفینیٹلی آپ کی پوری بات بھی سنیں گے اور آپ سے ایگری بھی کریں گے.